حضرت گرامی وارث علوم غوثیہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید غلام رضوانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ان کے خطاب کے دوران آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر جناب محترم الحاج ثناء اللہ قادری صاحب نے فلم میں تشریف لائے ہیں۔ میں صمیم قلب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ گجرانوالہ ممتاز عالم دین حضرت مولانا حافظ عبدالوحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی محفل میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں دونوں مہمانوں کو اپنی جانب سے آج کی اس محفل کی میزبان محمد کلیم امین صاحب، محمد یامین امین صاحب، محمد سلیم امین صاحب ان کے رفقا کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ میں انتہائی ادب سے درخواست گزار ہوں ولی کامل غوث زمان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مرشد اعلیٰ پیر سید غلام جیلانی شاہ جیلانی دامت برکاتہم العالیہ روحانی پیشوا جماعت قادریہ جیلانیہ زیب سجادہ درگاہ عالیہ نورائی شریف و خانقاہ عالیہ جیلانی ہاؤس مکلی ٹھٹھا سندھ سے جو آج صدارت بھی فرما رہے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے صدارتی خطبے سے ہم سب کو نوازتے ہیں۔ آپ کی آمد سے قبل میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا بڑی محبت سے نعرے کا جواب دیجئے اور قبلہ اعلیٰ حضرت تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ یہ صدارتی خطبہ ہے، اس کے بعد حضور آپ کے لیے دعا فرمائیں گے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر لگاتا تھا وہ نعرہ جب تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند ہاتھوں کو لہرا کر اللہ کی توحید کا اقرار کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ معاشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اور اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اعظم کی مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کی اور ہمارا علی علی۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ عالم پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین حضرات، خصوصاً ہمارے میزبان حضرات سلیم امین اور ان کے بھائی برادران صاحب، دوسرے جو بھی شرکاء محفل ہیں، سب کو میں سلام کہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ آپ کا یہ بیٹھنا مقبول فرمائے اور ہمارا بھی سننا
کیونکہ جو بھی وقت گزرا ہے وہ آپ کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں گزرا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں دوستوں کو جواب نہ دے سکا، 3 روز سے میں بخار میں تھا۔ اچانک ادھر جب آیا تو میرا گلا بھی صحیح نہیں تھا، بات بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن دوستوں سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے آپ کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ اور میں یہ گزارش کروں گا اپنے میزبانوں سے کہ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے ابھی کہ ہم 4 8 گھنٹے محفل میں بیٹھ سکیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کچھ تو حضرات ادھر ہیں جنہوں نے ہمیں سنایا، لیکن جب ہمیں سننے کی باری آئی تو وہ بھاگ گئے۔ تو حق ایک طرف پہ نہیں ہوتا ہے، مناسب یہ ہے کہ ہمیں بٹھایا جائے تو ان کو ابھی ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ یہ وفا کا انداز ہوتا ہے کہ دوست ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں۔ اگر خالی نعتیں سنانے کے لیے آئے تو الگ چیز تھی، یا اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آئے، تشریف لائے تو الگ چیز تھی، لیکن جب حب رسول ہو تو آپ نے نہیں سنا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اس وقت جب صدر پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے عرض کی کہ آقا میں آگے نہیں چل سکتا۔ میں 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ 1:30 بجے اگر میرے جیسے مریض کو ٹائم دیا جائے تو میری برداشت سے زیادہ ہے۔ حاضری دے تو رہا ہوں آپ کی، تو تھوڑا وقت لوں گا۔ تو محبوب نے فرمایا، جبرائیل نے عرض کی کیا کہا، مجھے اب اجازت دیجئے، میں آگے نہیں چل سکتا۔ محبوب نے کہا کہ چو در تو ستی مخلصم یافتی، انا نمز صحبت چراتا آفتی۔ تو نے اتنا لمبا سفر جب میرے ساتھ کیا، مکے سے چلا بیت المقدس تک آیا، وہاں سے چلا سب آسمانوں کو گزار کر سب نبیوں کو سلامی بھرتے ہوئے تو میرے ساتھ رفاقت کرتا ہوا آیا۔ اور تقاضائے وفا یہ ہے کہ دوستی کو راستے میں مت چھوڑ۔ یہ وفا کی تقاضا ہے کہ جب رکھو تو نبھاؤ، اگر تو نبھا نہیں سکتا تو رکھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ ایک وفا کی تقاضا ہے کہ آپ نے کیوں دوستی رکھی، جب رکھی تو آپ کو اختتام تک چلنا پڑے گا، نہیں تو ایسی محفل میں مت بیٹھو جس کا انجام راستے کو چھوڑ دینا ہو۔ یہ میں اسی محفل کے لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، تیری زندگی کی ساری محفل کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جب تو نے آقا سے ناتا جوڑا تو مرنے تک اس کی محبت میں مر جاؤ۔ جب تمہیں ایک گھڑی ایک رات اگر مل جائے محبوب کے اور دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی یا جاگنے کی، تو خالی دوسروں پہ حق نہیں، تجھ پہ بھی حق لگتا ہے۔ اگر محبوب جبرائیل کو کہتے کہ تو مجھ سے بے وفائی کیوں کر رہا، اگر آقا جبرائیل کو محبوب کا رہبر تھوڑی تھا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ جبرائیل تو ان رہ گزروں کا واقف ہی نہیں تھا۔ وہ تو اعلیٰ حضرت نے عجیب کہا، نکتہ کہا کہ جب محبوب آگے گیا جبرائیل بھی چھوڑ گیا، تو جبرائیل نے کہا کہ محبوب آگے نہیں چل سکتا، میں آپ کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ محبوب سے ناتا جوڑ کے کوئی منافق نہیں چھوڑ سکتا۔ جس نے محبوب سے ناتا جوڑا اس نے تو قبروں پہ پڑھ کر بھی وہاں بھی ذکر مصطفیٰ کو جاری رکھا۔ اور میں یقین سناؤں کہ کسی اصحابی نے محبوب کو کہا کہ آقا میں جب مر جاؤں قیامت آئے گی تو آپ تو جنت میں ہوں گے، بہت بڑے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، اور ہمارے جیسے غریب کہاں جائیں گے؟ ہم
کہاں جائیں گے اور آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کہا کہ آپ کو تو جنت ملے گی. کہا کہ ایسی جنت کی ہمیں ضرورت نہیں جس میں آپ کا دیدار نہ ہو. ایسی جنت کی کیا ضرورت جس میں مصطفیٰ نہ ملے؟ عجیب چیز ہے. ہم تو عبادت کر رہے ہیں جنت کے لیے, ہم تو پیشانی کو رگڑ رہے ہیں کہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے. لیکن اشاق میں ایک نقطے پہ آ جاؤں. حضرت حسن بصری آ رہا تھا تو رابعہ اس کے سامنے آمنا سامنا ہو گیا, منہ میں مل گئی. حضرت حسن بصری نے دیکھا کہ بی بی رابعہ کے ہاتھ, ایک ہاتھ میں کوزہ ہے پانی کا, ایک ہاتھ میں پانی کا کوزہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں انگارے لیے آگ کے وہ آ رہی ہے. تو کہا کہ یہ کیا لے اٹھا ہے تم نے پانی اور آگ؟ کیوں, کس وجہ سے؟ حضرت حسن بصری نے اس جلی ہوئی درد دل کی جلی ہوئی وہ عشق خدا میں جلی ہوئی ایک اس بے بس عورت سے پوچھا یہ کیا لے رکھا ہے, کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ تمہارے سامنے آ رہی تھی تجھے ملنے کے لیے. مجھے کیوں ملنے کے لیے آ رہی تھی؟ تو یہ کیا لے آ رہی تھی میرے لیے تحفہ؟ ایک پانی کا کوزہ اور دوسرے ہاتھ میں آگ. دوستوں کے لیے تو تحفے پھول لیے جاتے ہیں, دوستوں کے لیے تحفے مٹھائی لی جاتی ہے, کوئی اچھی سی چیز لی جاتی ہے. کہا کہ آگ اور پانی کا کوزہ میرے لیے اور میرے لیے آ رہی تھی. تو کہا بالکل تیرے لیے آ رہی تھی. حسن تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مرد مولا ہوں, تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مولا کا طالب ہوں. ہاں میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن یہ امید تو رکھتا ہوں کہ مرد مولا ہوں. کہا کہ جس نے دعویٰ کی, جس نے کہا کہ میں کچھ ہوں وہ کچھ بھی نہیں. یہ یاد رکھو, جس نے کہا کہ میں ہوں وہ تو کچھ نہیں, جس نے کہا میں کچھ نہیں وہ سب کچھ ہو گیا. اس لیے تم نے نہیں پڑھا کسی فقیر سے کہ پہلے پڑھو لا الہ, کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں, کوئی عبادت کا لائق نہیں, کوئی سجدے کا لائق نہیں, تو پھر کوئی نہیں تو تو ہے کیا؟ جب وہ نہیں تو کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. تو کہا کہ پہلے جب تو نے معبود کی نفی کی تو کائنات کی نفی کی, جب کائنات کی نفی کی تو تو نے اپنی ذات کی نفی کی. جب خدا نہیں تو میں کہاں؟ پھر کہا کہ جب تو نے نفی کر دی اب فقط اب اس بات کر دو کہو الا اللہ. اس لیے ذکر سیکھنا ہو تو کسی فقیر کے پاس جاؤ, کسی فقیر کے پاس جاؤ کہ یہ کلمہ طیب تو ہم پڑھ رہے ہیں, اس میں اپنے کو گم کرنے کا, اپنی ذات کو فنا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ رستہ نبی کے در کا مرشد سے پوچھ جا کر, ان کے بغیر تجھ کو کوئی پتہ نہ دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس نے کہا میں, جس نے دعویٰ کی میں وہ تو کچھ نہیں تھا, جس نے اپنی کرامت کا اظہار کر دیا کہ میں تھا, تو ایسا بن جا کہ کچھ بھی نہیں, اللہ تجھے بلند کر دے گا, وہاں تک بلند کر دے گا کہ کوئی قدسی ملائک بھی تجھے نہیں پہنچے گا. عجیب چیز ہے محبت کی تقاضا کہ رابعہ بصری سنیے, بی بی رابعہ بصری آپ لوگوں نے سنی نا. میں معاف کرنا, ایک تو بوڑھا ہوں, دوسرا بیمار ہوں, تو تیسری میری زبان سندھی ہے. اگر مجھ سے آپ کی زبان میں کما حق ادا نہ کر سکوں تو معذرت خواہ. رابعہ بصری, حضرت بی بی رابعہ بصری کے ہاتھ میں انگارے تھے. کیا تھے انگارے سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے ہاتھ میں پانی تھا. تو کہا حسن تمہارے پاس آ رہی تھی, میرے لیے تو کچھ تحفہ لاتی نا. دوست کے پاس تحفہ لے جاتا ہے, مٹھائی لے جائے, فروٹ لایا جائے, اور یا تو پھول لائے جائے,
کوئی گلے میں پہننے کا ہار لایا جائے، یہ کون سا تحفہ لایا تو نے میرے لیے؟ کہا کہ وہ تحفہ تجھے ہار پہنانے کا وقت ابھی نہیں، وہ تحفہ اور مٹھائی دینے کا وقت نہیں، جب تک کسی کو کسوٹی پہ پرکھا نہ جائے، جب تک تو نے پرکھا نہیں، جب کسی کو پرکھا نہ جائے کہ سونا ہے یا جھوٹا ہے تو اس کو ہار نہیں پہنائے جاتے. سمجھے بات؟ تو بتاؤ کیا کہا کہ میرے سوال کا جواب دو. کیا جواب دوں؟ کون سا سوال ہے؟ بولے تو کیوں عبادت کر رہا ہے اللہ کی؟ سمجھ بات؟ اتنے بڑے سجدے کیوں دے رہا ہے؟ رات دن کیوں رو رہا ہے؟ اتنی ساری دنیا کو کیوں رلا رہا ہے؟ سمجھ بات؟ ساری دنیا کو رلا رہا ہے، تو بھی رو رہا ہے، بڑے سجدے کر رہا ہے، کس وجہ سے؟ کوئی مقصد تو ہوگا نا. یہ محفل کیوں رچائی گئی؟ کوئی تو مقصد ہوگا. میں یہاں کیوں آیا؟ کوئی تو مقصد ہوگا. میں یہاں آیا کہ میں اپنے دوستوں کو راضی کر دوں اور ایک ایسی محفل میں جا بیٹھوں جہاں مجھے بھی تھوڑا سا ثواب مل جائے. اور انہوں نے محفل رچائی کہ ہمارے والد گرامی کو ثواب مل جائے، اور کچھ ایسے آئے کہ ہمارا بھی جیب بھر جائے، کچھ آئے کہ ہم بھی عاقبت کا کچھ خزانہ لے جائیں. تو مقصد کسی نے دکان کھول دی، اس کا اغراض تھا کوئی کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، اپنی اسی جہنم چکم کی جہنم کو بجاؤں گا. اور کوئی مسجد میں گیا روتا، ساری رات روتا رہا. کیوں رو رہا ہے؟ کہ ڈرتا ہوں جہنم میں اللہ تعالیٰ جلا نہ دے. یہ نماز پڑھتے ہو؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی تو خوف ہوگا. نہیں نمازیں ضرور پڑھتے ہوگی، اگر نہیں پڑھتے تو خدا را پڑھو، ایک دن تمہارے لیے بڑا ہوتا جانے والا ہے. یہ نہیں کہ تو سوچ رہا ہے کہ بس خان نے سنا دیا کہ چھوٹ جائیں گے، چھوٹے گا وہی جو دامن پکڑے گا. جو دامن پکڑے گا اس کو کانٹوں پہ اور آگ پہ چلنا پڑتا ہے. ایسا نہیں شراب محبت پلائے چلا جا، جلوہ رخوں کا دکھائے چلا جا. کہا کہ نہ زندہ ہے زینل، نہ زندہ، میرے والد گرامی کی یہ شعر ہے کہ نہ زندہ ہے زینل، جب سے تجھ سے محبت کی اس دن سے زندگی کے جینے کی خوشیاں چلی گئی. جس دن سے محبت کی، جس دن سے محبوب کے آنکھوں میں چہرے پہ آنکھیں مذکور ہو کر رہ گئی، اس دن سے نیند تو چلی گئی، اس دن سے جینے کا مزہ چلا گیا. تو کسی نے کہا اے دلڑی نے چھوڑ مجھاریاں میں وہ چند بجا یار. اے دلڑی نے چھوڑ مجھاریاں میں اوکھن بجا یاریاں. سرمد کٹایا سر کی میں لٹھی شمس دی کھل کر کی میں ایویں نہ لدھڑی پر کی میں کچھ عشق باجبہ پاریاں. سرمد کٹایا سرمد کٹایا سر کی میں لٹھی شمس دی کھل کر کی میں ایویں نہ لدھڑی پر کی میں کچھ عشق باجبہ پاریاں. اے دلڑی نے چھوڑ مجھاریاں ایویں اوکھن نبھجا یاریاں. جتے عشق دا رنگ آ لگے اتے خون دا دریا بگے. جتے عشق دا رنگ آ لگے اتے خون دا دریا بگے. صادق پہ دیون سے لگے، صادق پہ دیون سے لگے، نہیں کم نجس مرداریاں. اے دلڑی نے چھوڑ مجھاریاں ایویں اوکھن نبھجا یاریاں. درود پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو محبت کی دعویٰ تو بہت آسانی ہے نا کہ میں عاشق بن گیا. کسی نے پوچھا کہ تو عاشق بن گیا، تو نے کبھی اشاکوں کا کبھی سایہ دیکھا، کبھی کنارہ دیکھا، کبھی باجو میں بیٹھے،
تو نے پوچھا صدیق سے جب تو نے عشق کی محبوب سے تو اب کیا حال ہے تمہارا؟ کہا کہ میں نے بیٹے بھی چھوڑ دیے بیٹیاں بھی چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑ دی؟ کہا کہ محبوب ہجرت کر رہا تھا، میں نے کہا کہ میں سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ پھر جائیداد چھوڑ دی، بیٹی جوان بولے چھوڑ دی، بیٹے بولے چھوڑ دیے، باپ بولے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی جان کی خاطر وطن چھوڑا، انہوں نے دین اور ایمان کی خاطر محبوب کے لیے میں سب چھوڑ دیا۔ تو نے کبھی کسی بلال سے پوچھا؟ بلال سے پوچھا کیوں محبوب کو ڈھونڈے پھر رہا تھا؟ پوچھ رہا تھا محبوب کب آئے گا، کدھر آئے گا، کہاں ملے گا۔ اور کہاں کہا جاتا ہے کہ بلال تو دعائیں مانگ رہا تھا کہ مولا کوئی مجھے بھی لے لے، غلام بنا کے لے لے، بازار میں بکری ہو جاؤں، کوئی مجھے خرید لے، پھر مکے میں لے جائے، مدینے میں لے جائے، محبوب کو بس کسی کی غلامی میں دیکھ لے۔ ارے محبوب کے لیے تو غلام بننا پسند کرتا ہے کیا؟ غلام کیا میں جان دینا پسند کرتا ہوں محبوب کے لیے؟ ہاں میں محبوب کے لیے تو سب کچھ دے دوں گا۔ تو نے وہ نہیں چرچا کہ تو بھی دعویٰ کرتا کہ میں عاشق ہوں۔ اے دلی نے چھوڑ مجھے ہاریاں میں وہ کہنے بھی دیا یاریاں، کہا کہ تو زندگی ساری زندگی تو نے نبھائی اپنے محبوب کے ساتھ دعویٰ، تو اہل سنی بن کے تو نے پہنچ کی کہ میں بھی عاشق ہوں۔ سنی تو ہو، عاشق تو ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب گستاخ رسول دیکھو تو تمہیں اتنی غیرت آنی چاہیے، اتنی غیرت آنی چاہیے کہ یہ میرے محبوب کا گستاخ ہے، اس سے سلام کرنا چاہیے، اس سے ملنا چاہیے۔ اگر تیرے باپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو غصہ آتا ہے تجھے، جب محبوب کے شان میں گستاخی کرے تو ہمیں مصلحت کی حکمت دی جاتی ہے کہ مصلحت سے کام لو۔ کاہے کی مصلحت محبوب کے دشمن کے ساتھ؟ کاہے کی مصلحت؟ جو میرے یار کا یار نہیں، میرے آقا کا جو دوست نہیں، اس کے ساتھ کاہے کی مصلحت؟ وہ ہمارا نہیں، ہم اس کے نہیں، ہم تو اس سے دور ہیں۔ کہا اس کی تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی گلی میں کتا جائے تو اس کے پاؤں کو چوم لے، اور اگر محبوب کے آنکھوں میں ڈال کے کوئی بے ادب گستاخ ہو۔ عجیب بات یاد آئی مجھے، ابو سفیان نے حضور سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ کیا تھا معاہدہ؟ کیا تھا؟ جب آپ نے بیعت رضوان سنی ہوگی نا وہ کہانی، تو محبوب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ کے جہاں عمرہ فرمائیں گے ابھی نہیں، کچھ ایسے شرائط تھے میں وہاں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت نہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی محبوب کی رانی تھی، یعنی حرم میں تھی، محبوب کی رانی تھی۔ ابو سفیان اب کافر تھا، اس نے کفاروں نے معاہدہ توڑ دیا۔ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ مسلمانوں کے جو حلیف تھے تو کافر ان سے لڑ پڑے اور معاہدہ ٹوٹ چکا تھا۔ جب تو ابو سفیان نے کہا کہ مدینے میں جاؤں، محبوب سے معذرت کروں، مبادہ، محبوب ناراض ہو گئے ہوں گے، معاہدہ ہم کے طرف سے ٹوٹ چکا ہے۔ تو وہ مدینے میں اپنے کچھ دوست احباب لے کے مصطفیٰ کو راضی کرنے، عذر معذرت کرنے کے لیے آیا، عذر تقصیر پیش کرنے کے لیے آیا۔ میری آپ اردو سمجھ رہے؟ دیکھو نہیں کہا کہ وہاں بات کی جائے، جو سمجھے جو نہ سمجھے ان سے کی نہ جائے تو اچھی ہے نا۔ تو عذر تقصیر پیش کرنے کے لیے آیا۔ جب مدینے میں آیا تو حضرت صدیق کہا کہ میں حضرت صدیق اکبر کو کہوں کہ محبوب ناراض ہے، اس کو راضی کرنا ہے، معذرت کرنی ہے، ہم سے معاہدہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو حضرت صدیق نے کہا کہ میں تو تمہارے لیے محبوب کو نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں کہ تمہارے ساتھ چلوں، تو میرے محبوب کا دشمن ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو پھر حضرت امیر عمر کے پاس گیا کہ سیاں آپ سفارت چلیں گے میرے؟ یار آپ تھوڑے ہلے پہ تو چلنے والے چلے گئے، تھوڑے ادھر آتے تو میں بھی آپ کا چہرہ دیکھتا، اس طرف آتا نا بیٹے۔
چہرہ دیکھنا بھی کوئی میری بات نہیں ہے، خود اللہ نے کہا اپنے محبوب کو کہ اور قریب آنا۔ اور موسیٰ نبی علیہ السلام نے جب باتیں سنی اللہ کی، تب تو کہا کہ رب ارنی، مولا خالی باتیں بتا رہے ہو، چہرہ تو دکھاؤ نا، اپنا جلوہ تو دکھاؤ مجھے۔ جب تک باتیں سنتا رہا تو روتا رہا، جب باتیں دل میں بیٹھ گئی تو کہا کہ اللہ اور اب تھوڑا دیدار ہو جانا۔ تو اگر آپ مجھے نہیں دیکھنا چاہتے تو میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سامنے آ جائیں۔ تو ابو سفیان نے کہا حضرت امیر عمر کو کہ آپ میرے سفارش کریں گے، آپ تھوڑی سی مہربانی کر دیں، محبوب راضی ہو جائے، ہمارے آدمیوں سے غلطی ہو گئی۔ حضرت امیر عمر نے کہا کہ یہاں کون کچھ کہہ سکتا ہے، یہاں تو خدا بھی محبوب کی مرضی نہیں توڑ سکتا۔ ہم کیا ہے، میں یقین بتاؤں کہ اللہ بھی میرے محبوب کی مرضی کو نہیں توڑتا، کون دخل دے گا یہاں؟ تو پھر چلے حضرت امیر عثمان کے ہاں گئے، یار مہربانی کر حسین مجھ پہ دیکھو یار، میں ادھر ادھر دیکھنے کا قائل نہیں، کیونکہ میں کرائے پہ نہیں آتا اتنا کہ پیسے لے کے پھر کے کام کروں، بس بھائی سرکار جی کی مرضی، اچھا کھانا کھلائے ہو تو مہربانی ہوئی اس کی، سمجھے؟ لیکن میں نے آج اس کو کہا کہ سرکار جی میرے لیے کھانا بھی زیادہ نہیں پکایا کرے، ایک ایٹم کھاؤں گا۔ تو جو میرے ہم سفر تھے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور مجھ پہ گھور کے دیکھنے لگے کہ صحیح ایسا تو تم ظلم نہیں کرو۔ تو بات سچی ہے نا، یہ سچی بات ہے۔ اور میرے بیٹے نے تو کہہ دیا کہ بابا پھر ہم کہاں جائیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ مجھے نہیں سنیں گے تو میں آپ کو کیوں سنوں؟ مجھ میں دیکھو، بس فقیر سمجھ کے دیکھو، تمہیں ثواب ہوگا، نہیں تو محبوب کی صلاح کے لہجے سے دیکھو، تمہیں بہت ثواب ہوگا۔ اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ رات تجھے قیامت میں بڑی سود مند ہوگی۔ تو اس کو مرنے کے بعد جا کے ترازو رکھنا اس رات کی۔ تو آئے حضرت علی کے پاس، آئیں آپ تو ماشاءاللہ محبوب کے بس بھائی بھی ہیں، غلام بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے، رشتہ داری بھی ہے، آپ میرے سفارش کریں۔ بڑا میں تو محبوب کو تمہارے لیے نہیں کر سکتا۔ تو وہ دوڑتا ہوا ہے، کس کی سفارش لے جائے، سمجھے رہے ہو؟ میں نے بات جبرائیل کی آدھے میں چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں نے حضرت حسن بصری کی بات کی آدھا میں چھوڑ دی۔ آپ فقط ان باتوں کو یاد رکھیں کہ میں ان دونوں کو نبھاتے پھر آگے جاتا۔ لیکن فی الحال میں یہاں آ گیا کہ سائیں آپ میری سفارش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے جب کسی کو راضی کرنا ہوتا ہے تو سفارشیں کرائی جاتی ہے، خبر ہے نا؟ جب کسی کو راضی کرنا ہو تو پہلے تو طریقہ یہ ہے کہ اگر مان جائے تو ہاتھ باندھو، یہ طریقہ نہیں۔ میں خود جاتا ہوں، اگر مان جائے تو ہاتھ باندھو، منتیں کر دیں، اسے تقسیم پیش کروں گا، مبادہ مان جائے میری۔ اگر اس کو خبر ہے کہ نہیں مانے گا تو پھر سفارش لے جائے گا، یار شاہ صاحب تو چل میرے ساتھ، آئے صاحب تو چل۔ تو نے کبھی یہ سوچا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسباب کروں؟ تو نے سوچا؟ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، کبھی سوچا کہ اتنے میں نے گناہ کیے، ساری زندگی غفلت سے گزاری، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی سفارش نہیں جاؤں مہر علی کے پاس کہ سائیں تو کچھ کرے گا؟ جاؤں شاہ لطیف علی کے پاس کہ سائیں تو کچھ کرے گا؟ اگر اندھے ہو خالی قبر کو دیکھتے ہو، کوئی زندے کے پاس، اگر تجھے آنکھیں نہیں تو جانا فضول ہے تمہارا، اگر آنکھیں رکھتے ہو تو جاؤ کہو کہ سائیں کچھ تو سفارش کرو نا۔ اسی لیے رب العزت نے نہیں کہا کہ جب تو گناہوں سے بھر جائے تو میرے محبوب کے ہاں جاؤ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ۔ جب تو گناہوں سے بھر جائے، تیرے سارے راستے بند ہو جائیں تو میرے محبوب کے دروازے پہ جاؤ اور محبوب کو جا کے کہو کہ یا رسول اللہ یہ اتنے گناہ سارے لے کے تیرے دروازے پہ آیا ہوں، عنایت کر دیتا مجھے تھوڑی سی سفارش، میری سفارش ہو جائے۔ تو نے نہیں سنا کہ ایک اعرابی نے محبوب کی بڑی تعریف کی، ایک اعرابی نے
محبوب کی بڑی تعریف سنی، بہت دور تھا مدینے سے، تم بھی دور بیٹھے رو رہے ہو، کتنی محبت کی بیخیں ساری دنیا میں محبوب نے، ساری دنیا کو اسے اپنی محبت کی زنجیر میں قابو کر دیا نا، سبحان اللہ۔ ایک اعرابی نے بات سنی کہ مدینے میں محبوب آ گیا، کیا دیکھنا اس کا، کیا آنکھیں اس کی، کیسے ہونٹ اس کی، کیسا ہنسنا اس کا کیسا چہرہ، ایسا چہرہ کہ چاند سے تشبیہ دینا، یہ کیا انصاف ہے، ایسا چہرہ اس کا۔ اس نے جو تعریف سنی نا، دور کوئی محبوب کا غلام ادھر گیا، اس نے کہا نابین ابھی تک ادھر بیٹھے ہو، تجھے نہیں خبر کہ مدینے میں محبوب آ گیا؟ کہا وہ کیسا ہے؟ کہا کہ ایسا ہے، کیا اس کا دیکھنا یار، ماذا غل بصر کی اسی کی آنکھیں ہیں، واللیل کی اس کی زلفیں ہیں، اللہ والضحا کا اس کا چہرہ ہے، چہرہ مزمل کی اس کی چادر ہے، تو نے نہیں دیکھا وہ کہا کہ میں بڑا گنہگار ہوں، کہا کہ یہ تو بشارت ہے کہ گنہگار ہو تو جاؤ نا، تو گنہگار ہے تو جاؤ، محبوب کے دربار میں بخشے جاؤ گے۔ تو اس کو ڈھارس آ گئی کہ میرے گناہوں کا بھی ازالہ ہو رہا ہے، محبوب آ گیا تو ادھر سے بھاگا، کہاں سے؟ اپنے گاؤں سے بھاگا، دوڑتا ہوا مدینے پہنچا، لیکن وہ بڑی امید سے آ رہا تھا کہ جاؤں گا، محبوب دیکھوں گا، دیدار ہوگا، وہ جلوہ ہے، وہ روح افسا منظر میں بھی دیکھوں گا، پر منظر چہرے اطہر کا، دیدار کا، محفلوں کا میں بھی دیکھوں گا۔ دوڑا آ رہا تھا، صحراؤں سے، بیابانوں سے، ریگ گزاروں سے دوڑتا آیا۔ جب مدینے کے قریب پہنچا تو ہر ایک کو پوچھتا یار محبوب کو ملنے کے لیے آیا ہوں، یار مجھے بتانا محبوب کہاں ملے گا، کس جگہ پہ ملے گا؟ تو جو بھی اس کی بات سنتا وہ رو پڑتا، سمجھ گئے بات میری؟ جو بھی سنتا نا میں محبوب کو ملنے آیا ہوں تو وہ رو پڑتا۔ ارے بولے وہ جواب ہی نہیں پڑتا، اس سے کیا کہتا کیونکہ محبوب ابھی محبوب پردے خاموشی میں چلا گیا بتائے، وہ عالم کیا تھا، عالم۔ درود پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ پانی ٹھنڈا پانی گلا اور چھوڑ پانی۔ وہ جس سے پوچھتا کوئی صحابی منہ میں ملتا نا، غور سے بس غور سے، میں جو ذکر کر رہا ہوں نا وہ غور سے سنو بس، اور مجھ میں دیکھ کے سنو۔ کسی سے جو بھی منہ میں شہر کا آدمی ملتا نا، میرے بہر محبوب کا ملنے آیا ہوں، میں بدو ہوں، دور سے آیا ہوں، محبوب کہاں ہوگا تو وہ رو پڑتا، وہ کہتا یہ کیا بات ہے، اس نے اتنی تعریف کی، جس سے پوچھ رہا ہوں وہ جواب ہی نہیں دے رہا، وہ رو پڑتا ہے۔ تو کسی نے کہا کوئی کسی دل کا کوئی کہہ سکنے کا پہ دسترستی کسی کو دسترست کہنے کی نہیں کہ کہتا کہ محبوب ہم سے بظاہر چل جیسا، وہ نہیں کہہ سکا۔ اچانک کوئی ملا جس کو دسترستی زبان پہ اپنے دل پہ، اس نے کہا تجھے خبر نہیں کہ محبوب ہمیں داغ مبارکت دے کے ہم سے چلے گئے، تمہیں معلوم نہیں؟ تو اس نے چیخ ماری اور گر گیا بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ تو ہونٹوں پہ اس پہ جب ہوش آتا تو کسی نے حضرت امیر عمر کو بتایا کہ ایک بدو آیا، وہ یہ پوچھتا رہا، پھر کسی نے جب اس کو نہیں بتایا تو روتا رہا، جب روتا رہا کسی نے بتا دیا تو بے ہوش ہو گیا۔ تو حضرت امیر عمر آیا، اس کو لے کے اٹھایا، کہا کہ تو کیا چاہتا، کہا کہ محبوب کو دیکھنا چاہتا تھا نا، آؤ تمہیں دیکھنا ہوں۔ حضرت امیر عمر نے کہا آؤ، تو لے کے اس کو قبر انور مصطفیٰ میں لے آیا، کہا کہ جس کے لیے تو محبوب کے لیے آیا تھا نا وہ یہ آرام کر فرما رہے ہیں، تو وہ قبر پہ گر گیا تھا،
گر گیا اور اس نے رو کے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو گناہ بخشانے کے لیے آیا تھا نا، میں تو توبہ کرنے کے لیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ محبوب اب میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، میں تو تیرے پاس اتنے ڈھیر سے گناہ لے کے آیا۔ تو سب سارا مدینہ رو رہا تھا، امیر عمر بھی رو رہا تھا، وہ بیچارہ بھی رو رہا تھا۔ اچانک وہ جب بے ہوشی کے عالم میں آنا مرنے کے قریب تھا تو قبر اندر سے آواز آئی کہ تجھے میں نے بخش دیا تجھے۔ وہ محبوب نے گلے سے لگایا اس کو۔ میں کیا کیا تمہیں بتاؤں کہ تجھے کبھی خیال آیا کہ میں بھی اپنے گناہ کو بخشانے کے لیے کوئی ہیلا جوئی کروں؟ آیا کیا کبھی تو نے کبھی سوچا کہ اتنی زندگی ساری خدا کی نعمتیں کھائی اور مؤذن سے میں نے سنا کہ اللہ اکبر، کیا سنا، کیا سنا، یہ نماز کی بات کر رہے ہو تو مؤذن نے تجھے کہا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ارے نادان، یوں نہ آؤ اپنا سینہ تان کر، یوں نہ آؤ اپنا سینہ تان کر، اپنے پرائے کو ذرا پہچان کر۔ اللہ اکبر، وہ جو آواز میناروں سے پھٹا تیرے کانوں میں گونجا، سارے شہر کو جس نے گونجا دیا۔ اللہ اکبر، تو نے کبھی سوچا کہ میں کچھ بھی نہیں، جھک جاؤں، کوئی جھک جاؤں، کوئی وسیلہ لے لوں، چلا جاؤں، مدینے نہیں پہنچتا تو مہر علی کے پاس چلا جاؤں، اگر وہ جواب نہیں دیتا تو شاہ لطیف کے پاس چلا جاؤں، اگر وہ بھی میری ہمت افزائی نہیں کرتا تو داتا کے پاس جاؤں۔ کبھی کوشش کی تو نے؟ خدا کا قسم تو اپنی بیماری کی وجہ سے جاتا، تو فقیر کے پاس جاتا کہ بیمار ہوں دوائی دی جائے، ڈاکٹر نہیں بیٹھے، جاؤ فقیر کے پاس، درد دل کے لیے جاؤ، تجھے کیا ملے گا؟ تم نے فقیر کی ترازو کو تولا، اپنے بخار، سر درد اور بیماری کی وجہ سے افسوس، تجھ پہ افسوس۔ فقیر کو تم نے فقط درد سر کے لیے، پیسوں کے لیے تولا، بس نا۔ ارے یہ اللہ نے اتنے ڈاکٹر بٹھا دیے، رے جاؤ ان کے پاس، کب درد دل لے کے جاؤ کہ داتا مجھے خدا ملا دے، میرے گناہ بخشوا دے، اسی لیے جاؤ۔ جب ادھر سے تمہیں کام نہ ہو، جس کا کام بنتا ہے وہ تو ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس صدیق تجھ سے کام مت، بولے نہیں نہیں خدا کا واسطہ، بولا نہیں ہوگا مجھ سے کام۔ امیر عثمان کے پاس جاتا، سائیں میرا کام کر دو نا، خدا کا واسطہ محبوب کو راضی کر دو، بولا نہیں ہوگا، تو بھی جا، میں تجھے دے کے یہ پیغام دیتا ہوں کہ مؤذن خالی نماز کے لیے تجھے نہیں کہتا، وہ تجھے روز ڈراتا ہے کہ اللہ اکبر، اور پھر تجھے شرماتا بھی ہے کہ تو نے قسم اٹھائی تھی، کلمہ پڑھا تھا، شاہدی دی تھی کہ اشہد واللہ الہ الا اللہ، یہ تجھے شرماتا ہے کہ اس کو یاد دلاؤ کہ تو نے گواہی دے چکی ہو کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اس کی شاہدی دوں۔ پھر کہتا کہ کہو اس کو کہ تو مصطفیٰ کی دامن کو بھی تھام چکے ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہتا ہے نا، یہ کہتا ہے نا، تجھے شرماتا رہتا ہے، کاش ہمیں شرم آ جائے، کاش ہمیں، میں معذرت سے کہوں گا کہ شرم اگر ہمیں آ جائے، خدا کی قسم ابھی بخشے جا۔ تجھے نہیں خبر کہ ایک قطرہ سمندر میں گرا، ایک قطرہ بارش کا ایک قطرہ، بارش برس رہی تھی نا، کومری پہ برسو، پھولوں پہ برسو، وہ اناج پہ، فصلوں پہ، گھاس پہ برسو۔ پھر رب العزت نے کہا کہ جاؤ ریگستانوں کو چھوڑو، جا کر سمندر میں برسو۔
کس کو کہا؟ بارش کو کہا جاؤ سمندر میں برسو. تو بارش جب بادل سمندر کے اوپر گئے قطرہ جو گرا اسی قطرے نے اتنا بڑا سمندر جو دیکھا. کتنا؟ میں اتنا سا. کتنا؟ میں اتنا سا. یہ لامحدود، یہ اتنا بڑا لامحدود جس کو جہاں سے